یہاں پر آپ کا سبق شروع ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ۔ اس کا ترجمہ سن لیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ حقیقی عقل مند شخص وہ ہے کیس۔ کیس کے معنی آتے ہیں دانا، ہوشیار، عقل مند، سمجھدار۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ ہوشیار، دانا شخص، عقل مند شخص وہ ہے من دان نفسہ، جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے، اپنے نفس پر قابو پا لے، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے عمل کرے۔ ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پا لے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے عمل کرے۔ آگے والعاجز، اب عاجز یہ کیس کی ضد ہے۔ کیس کے معنی تھے دانا، سمجھدار، ہوشیار، عقل مند، تو عاجز کے معنی ہوں گے ناسمجھ، بے وقوف، نادان۔ والعاجز، اور ناسمجھ، بے وقوف کون ہے؟ من اتبع نفسہ ہواہا، جو اپنے نفس کو خواہشات کا تابع بنا لے۔ من اتبع نفسہ ہواہا، ہوا کہتے ہیں ہوائے نفس، نفسانی خواہشات، جو اپنے نفس کو خواہشات کا تابع بنا لے۔ وتمنى علی اللہ، اور اللہ پاک سے امیدیں باندھے۔ جو اپنے نفس کو خواہشات کا تابع بنا لے اور اللہ پاک سے امیدیں باندھے۔ ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ حضرات کو؟ لکھ لیا؟ نہیں سمجھ آیا؟ شروع سے پھر کرتا ہوں، دیکھ لیں۔ الکیس من دان نفسہ، عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو کر لے۔ وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے۔ ٹھیک ہے، لکھ لیا۔ والعاجز، اور ناسمجھ وہ ہے یا بے وقوف وہ ہے من اتبع نفسہ ہواہا، جو اپنے نفس کو خواہشات کا تابع بنا دے، جو اپنے نفس کو خواہشات کے تابع کر لے۔ وتمنى علی اللہ، اور اللہ پاک سے امیدیں رکھے۔ سمجھ میں آ گیا ترجمہ؟ تو دیکھیں اس حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے عقل مند شخص کی دو نشانیاں بیان فرمائی، دو علامتیں بیان فرمائی، اور اس کے مقابلے میں ناسمجھ بے وقوف شخص کی بھی دو علامتیں بیان فرمائی ہیں۔ حقیقی عقل مند، ایک تو عقل مند ہم جسے سمجھتے ہیں، ہمارے نزدیک جو عقل مند ہوتا ہے، یا ہمارے ہاں جو معیار اور کسوٹی ہے عقل مندی کے لیے، ہم تو اسے سمجھتے ہیں کہ جو دنیاوی معاملات میں بڑا ماہر ہو، سمجھدار ہو، پیسے کمانے کا ہنر اور فن جانتا ہو، لوگوں سے پیسہ نکالنا جانتا ہو، باتیں کرنے میں ماہر ہو، لوگوں کو بیوقوف بنانے میں ماہر ہو، ہم کہتے ہیں بہت سمجھدار ہے، یہ ہوشیار آدمی ہے۔ ہم کہتے ہیں مارکیٹ کے اعتبار سے سمجھ رکھتا ہوں، کہتے ہیں یہ ہوشیار ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے الگ علامتیں دو بتائی ہیں۔ حقیقی عقل مند وہ کون ہے؟ پہلی علامت من دان نفسہ، حقیقی عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے، اپنے نفس کو کنٹرول میں کر لے، نفسانی خواہشات پر قابو پا لے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بہت بڑی، یعنی بڑے کمال کی بات ہے، بہت بڑی صفت ہے کہ انسان اپنے نفس پر کنٹرول کر لے، نفس کو قابو میں کر لے۔ آج تو ہمارا نفس بے قابو ہے نا، جو دل چاہتا ہے، جو نفس چاہتا ہے، تو ہم اس پر فوراً عمل کرتے ہیں۔ وہ جس گناہ کا تقاضا کرتا ہے، جس عمل کا تقاضا کرتا ہے، ہم فوراً کرتے ہیں، کیونکہ بھائی دل چاہ رہا ہے، جی چاہ رہا ہے کہ یہ کر لوں، لیکن نہیں، ہر خواہش تھوڑی پوری کرنی ہے نفس کی، بلکہ انسان اپنے نفس پر قابو پا لے، کنٹرول کر لے، اس کی ناجائز خواہش پوری نہ کرے۔
تو نفس کو قابو کر لینا، نفس پر کنٹرول حاصل کر لینا، یہ اصل عقل مند انسان ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو دل چاہ رہا ہے، نفس جو تقاضا کر رہا ہے یہ اس پر عمل کر رہا ہے، نفس جو تقاضا کر رہا ہے یہ اس پر عمل کر رہا ہے۔ دوسری نشانی عقل مند شخص کی، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، موت کے بعد آنے والی اصلی زندگی کے لیے اعمال کرے، تیاری کرے، یہ عقل مند ہے۔ آج ہم تو دنیا سے غافل ہیں نا، موت سے غافل ہے، موت کا ہمیں احساس ہی نہیں کہ بھئی دنیا سے جانا بھی ہے، لیکن ایک وقت ہے آنا ہے، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اور اللہ پاک فرماتے ہیں اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت آئے گی تو پھر نہ ایک لمحہ تاخیر ہوگی نہ تقدیم ہوگی، اپنے وقت پر آتی ہے نا، تو ہر وقت اس کے لیے تیار رکھیں۔ تو ہم عقل مند کسی اور کو سمجھتے ہیں، ہمارے نزدیک عقل مند کا معیار اور نشانی علامتیں کچھ اور ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے کچھ اور علامتیں بتائی کہ سمجھدار انسان وہ ہے، اس کی ایک نشانی یہ ہوتی کہ وہ اپنے نفس پر قابو پاتا ہے۔ یہ نفس سرکش ہے نا، یہ نفس قرآن کریم میں اس دن بیان میں بھی عرض کیا جہاں شیطان کے مکر کا ذکر ہے، ان کید الشیطان کان ضعیفا، جہاں انسان کے نفس کا ذکر ہے فرمایا ان کیدکن عظیم۔ تو یہ نفس کا مکر یہ شیطان کے مکر سے بھی زیادہ خطرناک ہے، وہ نفس انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ وہ پہلی نشانی یہ ہے کہ اپنے نفس کو کنٹرول میں کر لے، اپنی خواہشات کو کنٹرول میں کر لے، قابو میں کر لے۔ آج انسان حرام کے پیچھے کیوں بھاگ رہا ہے؟ اس لیے کہ مال کمانے کی حرص ہے نا، انسان چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ جمع کر لوں، زیادہ سے زیادہ مال جمع کر لوں، مالدار ہو جاؤں، چاہے اس کے لیے جھوٹ بولنا پڑے، چاہے اس کے لیے جو ہے سود لینا پڑے، چاہے اس کے لیے غلط راستے اختیار کرنا پڑے۔ یہ نفس کی خواہشات ہے نا، انسان پوری کر رہا ہے۔ لیکن جو سمجھدار عقل مند ہے انہیں بھی غلط راستے سے جمع نہیں کرنا، چاہے میں جیسے تیسے گزارا ہو جائے حلال پر، غلط طریقے سے ایک پیسہ جمع نہیں کرنا۔ تو اس نے اپنے نفس کو کنٹرول کیا، غلط بات زبان سے نہیں نکالنی، بھئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، نفس چاہ رہا ہے لیکن میں کیوں کر لوں، چاہے مجھے طاقت ملی ہے، عہدہ ملا ہے، منصب ہے، لیکن میں کسی مظلوم پر ظلم کیوں کروں، کمزور پر ظلم کیوں کروں، اب دل چاہ رہا ہے اپنا رعب دکھانے کا، لیکن نہیں۔ تو عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے نفسانی خواہشات کو کنٹرول میں کر لے، قابو کر لے۔ یہ نہیں ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے فوراً عمل کر رہا ہے، بلکہ سوچے کہ اس خواہشات پر جب عمل کروں گا تو آخرت میں پکڑ ہوگی، ذلت ملے گی۔ دوسری نشانی وعامل لما بعد الموت، موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے تیاری کر لیں۔ اب دنیا کے لیے ہم کتنی تیاری کرتے ہیں؟ دنیا میں اگر معمولی سی بھی کوئی سفر انسان کو درپیش ہو، انسان کتنی بھرپور تیاریاں کرتا ہے، شادی بیاہ آ جائے، کوئی تقریب آ جائے یا ویسے ہی کوئی معاملہ ہو، ہم اس کے لیے پوری تیاریاں کرتے ہیں۔ لیکن ایک مرحلہ تو آخرت کا پیش آنا ہے، پھر قبر کا پہلا مرحلہ ہے، پھر آخرت، اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ مشہور شخص ایک گزرے ہیں بہلول دانا، نام سنا ہوگا آپ حضرات نے، ہارون رشید کے زمانے میں گزرے ہیں بہلول۔ یہ ایک مجذوب قسم کے شخص تھے اور اکثر ہارون رشید کے دربار میں بلا روک ٹوک آتے جاتے تھے، انہوں نے اجازت دی بھی تھی، اور وہ ان کے ساتھ جو ہے مذاق کرتے تھے، گپ شپ لگاتے رہے، چونکہ صوفی مزاج تھے نا، ایسے درویش مزاج قسم کے شخص تھے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بالکل ایک ناسمجھ ہے، یعنی بیوقوف ہے، ان کو کچھ شاید پتہ نہیں ہے۔ بادشاہ بھی ان کے ساتھ مذاق کرتا تھا۔ ایک دن یہ بادشاہ کے دربار میں آئے ہارون رشید کے، ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، انہوں نے ان کے دل میں ایک آئی کہ ان کے ساتھ مذاق کرنا چاہیے، انہوں نے وہ چھڑی بہلول کے ہاتھ میں دی اور اس کو کہا کہ تمہیں اگر اپنے سے زیادہ بیوقوف شخص اگر نظر آ جائے تو یہ چھڑی اس کو دے دینا، دنیا میں تمہیں اپنے سے زیادہ کوئی بیوقوف یا احمق نظر آئے تو یہ چھڑی اس کے حوالے کرنا۔ یہ ایک مذاق کرنا چاہ رہے تھے اس سے کہ بھئی تم سب سے زیادہ بیوقوف ہو۔ اس نے بھی سنجیدگی سے لے کر رکھ لی، بالکل سنجیدہ انداز میں۔ کافی عرصہ گزر گیا، بہلول کو پتہ چلا کہ ہارون رشید جو ہے بیمار ہے، مرض الموت میں ہے، آخری وقت ہے۔ یہ بھی آئے عیادت کے لیے، تعلق تھا، حاضر ہوئے اور ہارون رشید سے پوچھا کہ بھئی کیا حال احوال ہے؟ تو انہوں نے کہا بھئی کیا پوچھتے ہو، بڑا لمبا سفر درپیش ہے، یعنی آخرت کا سفر ہے۔ تو انہوں نے کہا بھئی اس سفر کے لیے آپ نے کیا کیا ہے، کتنی فوجیں آگے بھیجی ہے، یا کیا تیاری، ساز و سامان کیا تیار کیا، سواریاں تیار کی ہے، فوجی آگے بھیجے ہیں، اسلحہ تیار کیا۔
انہوں نے کہا کہ بھائی یہ وہ سفر ہے کہ اس میں اسباب، فوج، ساز و سامان یہ کام نہیں آتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس میں یہ چیزیں کام نہیں آتی. اس میں تو بھائی صرف انسان کے اپنے اعمال کام آتے ہیں، اس میں فوجیں کام نہیں آتی ہے. تو بہلول نے وہ چھڑی اٹھا کر جو ان کو دی تھی کافی عرصہ قبل، وہ جو ہے ہارون رشید کے ہاتھ میں دے دی اور کہا کہ میں تو اس چھڑی کا مستحق آپ کو ہی سمجھ رہا ہوں، آپ یہ رکھ لیں. اس لیے کہ دنیا میں جب آپ کہیں جاتے تھے، سفر کرتے تھے، مہینوں پہلے آپ اس کی تیاری کرتے تھے. آپ اسباب جمع کرتے تھے، لاؤ لشکر تیار کرتے تھے، خادم ہوتے تھے، ساتھ میں ساز و سامان، سواریاں، اور ہفتوں مہینوں پہلے تیاری کے ساتھ جو ہے آپ تیار ہوتے تھے. اور اس کے لیے جو ہے آپ اس طرح آپ نے کوئی تیاری نہیں کی. تو مجھے تو آپ ہی نظر آ رہے اس چھڑی کے مستحق. تو ہارون رشید رو پڑا اور کہا کہ ہم تو تمہیں ایک ناسمجھ اور بیوقوف سمجھتے تھے، لیکن آج اندازہ ہوا کہ تم ہم سب سے زیادہ عقل مند ہو. تو حقیقت بھی یہ ہے کہ دنیاوی اسباب اور معاملات کے لیے تو ہم بڑی تیاریاں کرتے ہیں اور اسباب تیار کرتے ہیں، ہر چیز کا جائزہ لیتے ہیں. ہم سفر پہ جاتے ہیں نہیں، بار بار بیگ دیکھ رہے ہیں، پاسپورٹ چیک کر رہے ہیں، شناختی کارڈ چیک کر رہے ہیں، ایک ایک چیز بیگ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی کوئی چیز رہ نہیں جائے، کم نہیں ہو جائے. لیکن ایک سفر وہ ہے کہ وہ پکا ہے، وہ یقینی ہے، اور اس کا کوئی وقت بھی نہیں ہے کہ اس کا بلاوا اللہ پاک کی طرف سے کب آتا ہے. لیکن ہم اس کے لیے کوئی تیاری نہیں، بس نارمل ایک غفلت والی زندگی گزار رہے ہیں. کسی وقت موت آ جائے تو آیا ہم اس کے لیے پھر تیار ہیں. تو عقل مند وہ ہے عامل لما بعد الموت. یہ بات سمجھ میں آئی؟ اس کے برعکس والعاجز من اتبع نفسه هواها، یہ کیس کی ضد ہے عاجز. کیس کے معنی عقل مند تو اس کے معنی بے وقوف، کیس کے معنی ہوشیار تو اس کے معنی ناسمجھ، کیس کے معنی دانا تو اس کے معنی نادان. عاجز کون؟ اس کی بھی دو نشانیاں حضور علیہ السلام نے بتائی ناسمجھ بے وقوف شخص کی. پہلی نشانی من اتبع نفسه هواها، جو اپنے نفس کو خواہشات کا تابع بنائے. اس نے کیا کیا تھا کہ من دان نفسہ، عقل مند تو اپنے نفس کو قابو میں کر لیتا ہے، لیکن جو ناسمجھ ہوتا ہے وہ اپنے نفس کو آزاد چھوڑتا ہے. نفس اس کے قابو میں نہیں ہوتا، نفس اس پر حاوی ہوتا ہے. نفس جو کہتا ہے یہ فوراً عمل کرتا ہے. نفس کہتا ہے بھئی بد نظری کر لو، یہ فوراً کرتا ہے. نفس کہتا ہے بھئی یہ کام کر لو، یہ فوراً کرتا ہے. نفس اس سے گناہ کرواتا ہے اور یہ بآسانی کرتا ہے فوراً. جس گناہ کو دل چاہتا ہے فوراً کر بیٹھتا ہے، اس پر غور کرے بغیر، کیے بغیر غور و فکر کہ اس کا انجام کیا ہوگا، مآل کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا. تو ناسمجھ شخص یہ ہے. ہم تو اسے سمجھتے ہیں نا آج کہ یار یہ بیوقوف ہے، یہ موبائل چلانا نہیں جانتا، اس کو کمپیوٹر چلانا نہیں آتا، اس کو دکان چلانی نہیں آتی، اس کو حساب کتاب نہیں آتا. ہم کہتے ہیں بڑا بیوقوف ہے، اس کو مارکیٹ کی کیفیت معلوم نہیں ہے، اس کو مکانوں کے، گاڑیوں کے، بلڈنگوں کے، اس چیزوں کی معلومات نہیں ہے، دنیا کے اسباب کی. ہم اسے اپنی نظر میں بڑا بیوقوف اور سادہ سمجھتے ہیں. لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں. عاجز کون ہے حقیقی بیوقوف؟ کہ من اتبع نفسہ، جو اپنی نفسانی خواہشات کے تابع بن جائے. جو دل چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے، جس طرح دل خواہش کر رہا ہے یہ اس کی خواہش کو پورا کر رہا ہے. اور دوسری علامت وتمنا علی اللہ، عمل کوئی نہیں ہے، بغیر عمل کے امیدیں رکھ رہا ہے، بغیر عمل کے امیدیں باندھ رہا ہے. عقل مند کیا کر رہا تھا؟ وعمل لما بعد الموت، وہ تیاری کر رہا تھا. اور یہ کیا کر رہا ہے؟ چلے بھئی عمل کوئی نہیں ہے، چلے بھئی بخش دیے جائیں گے، دیکھا جائے گا، اس وقت دیکھا جائے گا. جیسے امتحان آ رہا ہے مثال کے طور پر، اب ایک طالب علم وہ ہے جو اس کے لیے پوری تیاری کر رہا ہے، تیاری بھی کر رہا ہے اور اللہ سے دعا بھی مانگ رہا ہے کہ کامیاب ہو جاؤں. ایک یہ ہے ہم میری طرح نالائق کہ وہ بالکل تیاری نہیں کر رہا، کتاب ایک دن بھی کھول کے نہیں دیکھ رہا، چلو یار پاس ہو جائیں گے، دیکھا جائے گا، پاس ہو جائیں گے. پھر بدترین نتیجہ آیا، کوئی فیل ہو گیا. اب اس کو افسوس اپنے اوپر کرنا چاہیے نا. اب میں کتاب کھول کے نہیں دیکھ رہا ہوں اور خالی امیدیں باندھ رہا ہوں کہ نہیں پاس ہو جاؤں گا. آپ حضرات کی بات نہیں کر رہا، حضرات تو ماشاءاللہ سب محنت والے ہیں، ساتھی ہیں. تو صرف امید پر تو نہیں ہوتا معاملہ، بلکہ انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے اور اس کے لیے مطالعہ کرنا پڑے گا. تو اسی طرح آخرت کا معاملہ بھی بغیر عمل کے تھوڑی ملے ہوگا. جہاں بھی آپ دیکھیں نا قرآن کریم میں ایمان کے ساتھ عمل صالح کی قید اللہ پاک نے لگائی. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ہے اس طرح یا نہیں ہے؟ ایمان کے ساتھ عمل صالح کو جوڑ دیا، یہ بتانے کے لیے کہ صرف ایمان نجات کے لیے کافی نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ عمل صالح نہ ہو.
تو ہم عبادات عقائد بھی ہمارے ٹھیک ہوں، عبادات بھی ہم کرتے ہوں، ہمارے معاملات بھی ٹھیک ہوں، ہماری معاشرت بھی ٹھیک ہو، ایمان کے ساتھ یہ سب دوسرے شعبوں کا ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو عقل مند شخص وہ ہوتا ہے جو اعمال والی زندگی گزارتا ہے اور اللہ پاک سے دعا بھی مانگتا ہے، اور ناسمجھ وہ ہے کہ عمل سے زندگی بالکل خالی ہے اور صرف امید پہ زندگی گزار رہے، بڑی بڑی امیدیں، جسے دنیاوی اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو اگر ایک آدمی وہ ہے جو محنت کر رہا ہے عملی زندگی میں، وہ محنت کر رہا ہے، جس میدان کو فیلڈ کو اس نے اپنایا ہے وہ اس میں محنت کرتا ہے، وہ آگے بڑھ جاتا ہے، وہ ترقی کر رہا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ بس میں صرف بستر پہ لیٹا ہوں، سوچ رہا ہوں کہ یہ ہوگا، میں یہ کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا، میں یہ، تو سوچنے سے وہ اسی جگہ پر رہے گا جہاں پر کھڑا ہے، وہ ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا، کیوں؟ صرف سوچ ہے ذہن کی نا، عمل کوئی نہیں ہے، کردار کوئی نہیں ہے۔ تو اس صورت میں اگر وہ خیالی پلاؤ پکائے گا تو وہیں پر رہے گا۔ اور ایک آدمی ہے کہ وہ اس کے لیے میدان میں نکلا ہے، جیسے تیسے بھی ہے، وہ محنت کر رہا ہے، تو ایک دن آئے گا یہ اپنے مقام تک پہنچ جائے گا، دنیاوی اعتبار سے بھی جس میدان میں بھی یہ قدم رکھے گا، دنیاوی کوئی بھی میدان ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، یا کوئی بھی ہے، لیکن اگر عمل ہم کریں گے، محنت کریں گے تو نتیجہ اور ثمرہ پائیں گے، لیکن اگر صرف امید رکھیں گے، اس کے لیے محنت کوئی نہیں کریں گے، تو اسی جگہ پہ کھڑے ہوں گے جہاں پہلے دن کھڑے تھے۔ تو اسی طرح آخرت کا معاملہ تو اس سے بھی زیادہ ہے کہ عمل ہم کوئی نہیں کریں اور صرف سوچ خیال اور بس یہ کہ صرف چلے ہو جائے گا، دیکھ لیں گے، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ عمل کرنا ہے، اللہ پاک اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا ہے، قرآن اور حدیث اور قرآن اور سنت پر عمل والی زندگی گزارنی ہے، اور اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے، تبھی کامیابی ملے گی۔ تو عقل مند شخص یہ کہ یہ دو نشانیاں، اور ناسمجھ شخص، بیوقوف شخص کی یہ دو نشانیاں ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ۔ عقل مند شخص وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو میں کر لیا، کنٹرول میں کر لیا، اور وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے عمل کرے، اس کی تیاری میں لگا ہوا ہے، مستقل آخرت کے لیے اپنا یعنی تیاری کر رہا ہے، یہ شخص کامیاب ہے، یہ عقل مند ہے نا، یہ ترتیب پہ چل رہا ہے۔ اور ناسمجھ کون ہے کہ والعاجز من اتبع نفسہ ہوا، نفسانی خواہشات، بالکل بے لگام چھوڑا ہوا ہے نفس کو، اور بالکل جیسے حدیث میں آیا نا پیچھے کہ دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کافر کے لیے جنت ہے نا، کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، نفسانی خواہشات کو پوری کرتا ہے، دنیا کو جنت سمجھا ہوا ہے لیکن آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ اور وتمنى علی اللہ، اور بس صرف امید رکھ رہا ہے، کہ صرف امید ہے کہ بھئی چلے عمل کوئی نہیں ہے اور میں نجات پا لوں گا، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔